السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری. دنیا کے اندر کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج امریکہ کی جانب سے ایران کے جو تیل کا سب سے بڑا ایک ذخیرہ ہے ان کا آب نئے ہرمز سے منسلک خار جزیرہ، وہاں پر B-2 بمبر طیاروں کے ذریعے خوفناک قسم کی بمبنگ کی گئی ہے. اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ایران کو اقتصادی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر گزشتہ روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 2 ڈرون وہ وہاں پہ گرے جن کو سیکیورٹی فورسز نے گرایا. یہ ڈرون افغانستان کی جانب سے آئے اور اس میں افغان حکومت کا ملوث ہونے کا کہا جا رہا ہے. یہ کیا ان کی اہمیت ہے، کیوں یہ اسلام آباد تک کیسے پہنچ پائے، ان کی کیا سگنیفیکینس ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے آج. اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی کوریا ہے وہ اس وقت خاموشی سے بیٹھا تھا ایک سائیڈ پہ، لیکن آج شمالی کوریا کی جانب سے کچھ میزائل داغے گئے ہیں جو جاپان کی سرحد کے قریب سمندر میں گرے ہیں. ان کے شمالی کوریا کی جانب سے ان میزائلوں کو چلائے جانے کا اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اس خطے کے اندر، یا اسی جنگ کو، ایران اسرائیل جنگ کو، اس کو مزید بڑھاوا مل رہا ہے؟ اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. جنوبی کوریا اور امریکہ کی ایک جانب مشقیں چل رہی ہیں، دوسری جانب شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل گرائے گئے ہیں. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحب ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ کرنل سیف قریشی صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ عارف عباسی صاحب ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. علی خان یوسف زئی ہوں گے ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کرنل صاحب، کل اسلام آباد کے اندر 2 ڈرون گرے، ایک فیض آباد کے قریب اور ایک I-8 کے قریب، اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو بر وقت ٹارگٹ کیا اور گرایا گیا، جس میں کچھ 4-5 ہمارے شہری وہ معمولی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. اچھا، یہ ڈرونز آج ISPR کی جانب سے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ یہ افغان حکومت کی جانب یا افغانستان کی جانب سے ان کو آپریٹ کیا جا رہا تھا. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ یہ کیسے پاکستان کے دارالحکومت تک پہنچ پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں پچھلے 2 سال سے بار بار یہ چیز کور کر رہا ہوں کہ جنگ جو ہے اس نے گراؤنڈ کی شکل سے، ٹینک، توپ، مورچے، گراؤنڈز، اس کی شکل سے ورٹیکل آ گئی ہوئی ہے. AI کا زمانہ اور پھر سیٹلائٹ کا زمانہ، اور پھر چیزیں ورٹیکلی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہیں، ساری دنیا دیکھی جاتی ہے، ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، مونیٹر کرنا ان کو بڑا آسان ہے، ان کو ٹریس کرنا، ان کو ایویلیویٹ کرنا بڑا آسان ہے. کیونکہ اوپر سے، جب سے یہ معاملہ اوپر سے دیکھنے والا شروع ہوا ہے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. ایکوریسی اتنی ہے کہ ایک ماچس کی ڈبی بھی نشانہ کی جا سکتی ہے. اچھا، تو آئی ایم شیور کہ یہ ایفرٹ افغانیوں کی نہیں ہے، یہ TTP کی نہیں ہے، طالبان نہیں ہے. جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ پیچھے جو ان کی ٹرائنگل ہے، انڈیا کی، اسرائیل کی اور USA کی، یہ انہی کے آپریشن ہے. انہوں نے یہ اسلحہ چھوڑ کے گئے بلگرام ایئرپورٹ پہ، اور وہی ان کو ہر مہینے فنڈ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ قطر میں ہوا تھا. اچھا. اور اس ایگریمنٹ میں یہ شرط تھی کہ یہ ہمسایوں کی، ان کی گراؤنڈ سے کسی ہمسائے میں یہ حرکت نہیں ہوگی اور یہ ٹیررزم کو سپانسر یا جگہ نہیں دیں گے. اس کے باوجود یہ ڈرون، ہمیں پتہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس، نہ ان کی اوقات، نہ ان کی ٹریننگ. اسرائیلی ڈرون ہے جی، میں بھی انڈیکیٹ کر، یہ دونوں ڈرون، جتنے ڈرون بھی آئے ہیں سارے اسرائیل کے ڈرون ہیں جو کہ ایران اور اسرائیل کی وار میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ ان کو جو آپریٹ کیا گیا وہ ان کا بندہ ہمارے علاقے فاٹا میں کہیں تھا. اچھا. اور وہ پکڑا گیا. اچھا. دی گڈ نیوز از کہ ان کا جو بندہ جن نے آپریٹ کیے اور یہ سارا کچھ کیا وہ پکڑا گیا ہے. نہیں کرنل صاحب،
فاٹا سے اگر کسی بندے نے آپریٹ کیا ہے، وہاں سے اڑے ہیں ڈرون، اسلام آباد تک پہنچے ہیں، ان کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اتنا انہوں نے فاصلہ طے کیا؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ اس کی سپیڈ، اس کا فلائٹ کا لیول، جتنے بھی آپ کے موجودہ انٹرسیپٹ کرنے کے اور دیکھنے کے، انٹرسیپٹ آتا ہے بعد میں جی، پہلے آتا ہے ڈیٹیکشن۔ ڈیٹیکشن جس رڈار سے ہوتی ہے اس کے خاص لیول ہے۔ اچھا، وہ بیسیکلی ویپنز کی فائرنگ اور ان کی ٹریجیکٹری اور ان کی بیلسٹک، وہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں تو وہ جتنا چھوٹا، جتنا نیچے، یہ تو اس میں کوئی اتنی بڑی، میں یہ کہوں گا کہ آرمامنٹ نہیں تھا۔ یہ جو بھیجے گئے ہیں یہ ہمیں میسیج دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو پہنچنے کا میسیج ہمیں مل گیا اور اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ افغانستان کی جانب سے ہمیں میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ ہم اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ ڈرون والا واقعہ آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا، آپ افغان جنگ کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ جو کل ڈرون انہوں نے بھیجے ہیں یا انہوں نے میسیجنگ کی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک افغان جنگ وہ مزید بڑھے گی؟ بہت بہت شکریہ اعظم صاحب۔ بڑھے گی تو اب کتنی بڑھے گی یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو سگنل کی بات ہے وہ بہت واضح ہے۔ جنرل صاحب نے جیسے فرمایا، یہ انڈیا اور اسرائیل کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے اور وہاں پہ یہ چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں، اور اس قسم کا سوفسٹیکیٹڈ ویپن یوز کرنے کے لیے ٹریننگ چاہیے۔ ایسا ایک واقعہ آپ کو یاد ہے آذربائیجان میں بھی انہوں نے کیا تھا، آذربائیجان تھا ترکمانستان میں، وہاں پہ جب وہاں پہ چائنیز وہاں پہ ورکرز تھے، ان کو ہٹ کیا تھا۔ یہ جی بالکل چند ہفتے پرانی بات ہے۔ تو یہ چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور اس میں گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح اب یہ ایران کی طرف کارروائیاں بڑھیں گی، یہاں سے بھی بڑھیں گی۔ تو جو ان کا سارا پلان تھا اب وہ اب آپ کے سامنے کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مودی کا جو وزٹ تھا اسرائیل میں، اور پھر انہوں نے وہاں تو کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، طالبان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اب اس کے اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اب اپنی تیاری اسی حساب سے رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ جو اب یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جو باتیں اب بلوچستان میں کارروائیوں کی سنائی دے رہی ہیں، تو یہ اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ مزید جو ہے نا وہ بڑھنے کا خدشہ ہے؟ ان کے پلان کا حصہ ہے، دیکھیے ان کے پلان کا حصہ ہے۔ ان کا پلان تو ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم اپنی تیاری کر سکتے ہیں، ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عارف عباسی صاحب، افغانستان کے حوالے سے ہمارے ایک متضاد رائے دیکھنے میں آتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جنگ اس کا حل ہے کہ افغان حکومت کو ٹریک پر لانے کے لیے، جبکہ ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب تھوڑا سا ٹھہراؤ تھا اس جنگ کے اندر، لیکن افغانستان کی جانب سے یہ جو میسیجنگ کی گئی ہے یا اس قسم کی جو کارروائیاں کی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا جنگ اس کا حل صرف اور صرف جنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں جو رویہ افغان کی موجودہ حکومت کا، اسپیشلی جو ان کے وزیر خارجہ جب انڈیا گئے تو اس کے بعد ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ افغان حکومت نہیں ہے، یہ پروکسی ہے ایک انڈیا کی یا اسرائیل کی یا جتنے مسلمانوں کے یا اسلام کے دشمن اس دنیا میں ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، ان کی یہ پروکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ اس قسم کے ڈرون مختلف قسم کے اسرائیل نے انڈیا کو دیے تھے جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ افغانوں کی تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال وہاں جو مسلط ہیں، جو وہاں ایک گروہ چھوٹا سا طاقت کے طور پہ، تو وہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ شاید ان سے سنبھل نہ پائیے۔
अब जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इस तरह हमला करेंगे, उनको अपनी औकात का भी पता है, अपनी अहलियत और ताकत का भी पता है। हम्म। पाकिस्तान को यहाँ से 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर उनसे दूर नहीं है, जिन पे वो इतरा रहे हैं कि हमने नेटो को शिकस्त दी, हमने रेशियो को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इनको संभाला है तो उन्हें शिकस्त दी। वो जो रशिया का जो हाल हुआ या नेटो का या अमेरिका का जो हाल हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा था, पाकिस्तान के अवाम खड़े थे। पाकिस्तान ने 50 लाख से ज्यादा लोगों की गुज़श्ता 40 साल से यहाँ उनको पाला पोसा, उनकी हिफाजत की, उनको हर तरह की सहूलियात दी। ये एहसान फरामोश कौम है। कौम में नहीं कहूंगा, बट जो गुरु उस टाइम इस टाइम वहां इक़्तिदार पे काबिज है, ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये शायद तारीख में पिछले कई सौ साल से ऐसी गलती उन्होंने नहीं की पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी जो मुसल्लह अफवाज है, हमारी कौम का जो जज्बा है, तो इनको ये बहुत महंगी पड़ेगी। इनको बजाय प्रॉक्सी के एक जिम्मेदार हुकूमतें या मुमलकतें होती हैं, उसका रवैया अपनाना चाहिए और अपनी ताकत का, अपने वसाइल को भी देखना चाहिए और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह धूल चिटाई। अभी कुछ अरसा पहले हमने इंडिया को, उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा था, उसके पीछे मतलब कि इसराइल भी खड़ा था, फिर भी उनका जो हाल हुआ। तो इस किस्म की हरकतें, नुकसान तो अफगानिस्तान के अवाम को होगा। और मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि अफगानिस्तान के जो अवाम है वो इस मौजूदा रजीम के साथ नहीं है। इन्होंने सही है। ताकत के बलबूते पर, गन के बलबूते पर यरगमाल बनाए हुए अफगानिस्तान के अवाम को। तो उनको रीथिंक करना चाहिए, रिविजिट करनी चाहिए अपनी पॉलिसी, क्योंकि पड़ोसी तो नहीं बदले जा सकते। और उनको पाकिस्तान की ताकत का बिल्कुल अंदाजा है कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। अभी बड़ी रिस्ट्रेंट शो कर रही है हमारी हुकूमत भी, हमारी मुसल्लह अफवाज भी, बड़े सिलेक्टेड एरियाज पे जहां उनकी दहशतगर्दी के सामान है, असला है, डीपूज है या ट्रेनिंग सेंटर है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अफगान अवाम की तरफ अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐसी जारियत या ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ कि जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल उनकी ठीक है। खुराक, उनके जो चीजें पाकिस्तान के बगैर, अब चाह जो बंदरगाह है उसका भी काम खत्म हो गया उज्बेकिस्तान से, या वो कितना ले सकते हैं, उनकी सर्वाइवल पाकिस्तान के साथ है। जी जितना बिल्कुल जल्दी ये ठीक। चीज उनकी समझ में आ जाए, मैं कहता हूँ वो ये अफगानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर। अली साहब, अली यूसुफजई साहब, जिस तरह का अफ़गानिस्तान की जानब से इस वक्त रवैया सामने आ रहा है, और जो ड्रोन, जिस तरह कर्नल साहब ने बताया और डॉक्टर हसन साहब ने और आरिफ साहब ने भी इसका इजहार किया कि ये इज़राइल इसके पीछे है, या इज़राइल जो मेक हैं वो ये ड्रोन्स हैं। अगर अफ़गानिस्तान ये ड्रोन इस्तेमाल कर रही है टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि उसमें अपनी इतनी फ़ौजी सलाहियत नहीं है, या वो इंडिया की प्रॉक्सी लड़ता था या आज वो इज़राइल की लड़ रहा है। क्या ये पाकिस्तान को इज़राइल दानिस्ता इस जंग में घसीटने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, शुक्रिया। ऐसा है कि जो मौजूदा रजीम है, ये जो सोच रहे हैं और जिस तरह इनके इक़दामात है, वो इनको इतनी सोच नहीं है कि जो 20 साल तक जो वहां पे अफगानिस्तान में रह के जो कौंसल खाने थे, जो उनकी वैसे वो तो नाम तो कौंसल खाने थे, लेकिन वो राह के दफातर थे। और उन्होंने जो ये मौजूदा रजीम है, उनके खिलाफ जो है, जो साबिका जो अमेरिकन नवाज हुक्मरान थे अशरफ गनी और उससे पहले हामिद करजई, उनको सपोर्ट किया, उनकी फोर्सेस को जो है ट्रेनिंग दी। तो ये जो है उन लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने इनके खिलाफ जो है जो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के साथ पूरा जो है इनके खिलाफ वो किया था, जंग किया था, इनको खत्म करने की कोशिश की थी। अब वो हमारे उस पे जो हम पे तो ये इल्जाम है कि जी हम इनको मुसल्लत किया, हमने इनको जो है पाला, और हम पे जो है प्रेसिडेंट तरमीम के तहत जो है पाबंदियां भी लगी। आपको याद है कि जब ट्रंप पहली मर्तबा आया तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये है कि इसमें आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो है सूरत हाल क्या है। $40 मिलियन आ रहे हैं। ये लोग जो मुसल्लत हुए हैं, हमारा तो ये था कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन ये तो दोहा मुज़ाकरात के जरिए अमेरिकन ने इनको मुसल्लत किया। और वो जो फोर्स थी 2,80,000 के, वो बगैर लड़े जो है एक गोली चला के जो है वो जहाजों के परों के साथ भाग गई।
इनको अफगानियों को एक गलतफहमी भी है और ये बड़े अरसे से है कि जी हमने 3 सुपर पावर को शिकस्त दी है। ये गलतफहमी जो है ये यानी आप देखिए ना कि जो 1939 का फर्स्ट एंग्लो वार था और उसके बाद जो सेकंड एंग्लो वार है 1979-80 का, उसके ये आप देखिए क्या उनके हर हुक्मरान को जो है वो अंग्रेजों ने मुसल्लत किया। फिर जो है ये आप रिसेंटली 50 इयर्स देखें, 50 इयर्स में आप इनके जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं वो सारे जो है किसी और मुमालिक ने उसको जो है, यानी रशियन जो है उसने बब्र कारमल को मुसल्लत किया था, उससे पहले जो है तरक्की को और हाफिजुल अमीन को, यहाँ तक कि जो जाहिर शाह की बादशाहत खत्म अच्छा, करने की जो वो नहीं थी उसके आरफ पीछे भी साहब, जो है रशियन थे। सॉरी अली साहब, मेरा इसमें ये पॉइंट था कि क्या ये इंडिया और इजराइल ये बाकायदा पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग के अंदर? क्योंकि अगर इजराइली देखिए मेड मैं आपको बात ड्रोन इसमें आए हैं। ये मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, जो तमहीद बांधी थी ना उसका ये है कि जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान के जो ग्रुप है या यहाँ पे और ग्रुप्स है, उनको तो राह ने फंडिंग की है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो है यहाँ पे कार्रवाइयाँ करती रही है, 2007 के बाद बनी है। और इन्होंने चले, हमने यहाँ पे एक ब्रेक है अली साहब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ईरान और इजराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग है और उसमें अमेरिका ने जो बमी की है आज, वो बमी की क्या अहमियत है उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईरान के ऊपर जो ताज़ा तरीन B-2 बमर्स के ज़रिए एक बम्बिंग का सिलसिला वहाँ पे किया गया है उनके जज़ीरा खार के ऊपर, उसमें ईरान के बहुत सारे तेल के ज़खायर मुतासर हुए हैं और वो किस हद तक उनको नुकसान पहुँचा है इस पर हम बात करते हैं। कर्नल साहब, अमेरिका का ये कहना है कि मशरक़ वस्ती की तारीख़ की सबसे खौफनाक बम्बिंग आज की गई है और उनके बहुत सारा उनको इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाया गया ईरान को। आप क्या समझते हैं इस हमले की क्या अहमियत है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए ये जो जज़ीरा खाक है इसकी लोकेशन स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करती है। ये आप समझें कि यही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का गेटवे है। अच्छा, यही फ़ौजी कैंप है, यहाँ से ही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हर एक ने उसके ऊपर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो गलबा हासिल करना है वो ये लोकेशन है। मेरी असेसमेंट ये है, मैंने इससे पहले भी चंद हफ्ते पहले कहा था कि ये अभी मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो सही निकल रहा लगता है मुझे। इसके ऊपर बम्बिंग होगी जी, ये जितनी बम्बिंग कर सकेंगे नीचे जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं ईरान की या पाकिस्तान की उनकी फोर्स की, उनको ख़त्म करेंगे। अच्छा। उनको नुकसान पहुँचाएँगे। उसके बाद जब ये समझेंगे कि नीचे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो गई हैं और वो फाइटिंग फिट नहीं रहे, 2 दिन लें या 3 दिन लें या हफ्ता लें, उसके बाद ये कोशिश करेंगे उसकी ग्राउंड पे कब्ज़ा करने की इस जगह पे। अच्छा, इनको कोई भी उस जगह पे ईस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे या किसी भी साइड पे छोटा मोटा कोना ये चाहेंगे हर कीमत पे ये उधर अपनी डेल्टा फोर्स उतारें और अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दें। अच्छा, जितनी मार पड़ी है अभी तक इज़राइल को या जितने बेसिस पे अटैक हुआ है वो तो जंग यकीनी तौर पे हार चुके हुए हैं। इस वक्त ईरान जो है वो विक्टोरियस है, ये मैं नहीं कहता। अच्छा, ये अमेरिकन थिंक टैंक कहते हैं। इसमें एक चीज़ देखें, जो अवाम है पूरी दुनिया की वो कह रही है कि ईरान जो है वो उसको बरतरी हासिल है, लेकिन जो हुकूमतें हैं वो ये कह रही है, ट्रंप समेत बहुत सारे ममालिक की हुकूमतें कह रही हैं कि अमेरिका को बरतरी हासिल है। मैं करता हूँ जी, हुकूमतें तो OIC में भी हैं, 58 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम। बात ये कि हुकूमतों में चंद लोग अपने अपनी मजबूरियों का शिकार होते हैं, कोई प्रेशर्स का होते हैं, कोई ब्लैक मेलिंग का होते हैं, कोई वो जो फाइलें बनाई हैं उन्होंने एक जजीरे की एब्सटेन फाइलों का जिसमें ट्रंप खुद भी हैं। कौन किस चीज़ का शिकार हो के उस स्ट्रेटजिक गेम में किधर पड़ा हुआ है और किसको ब्लैकमेल करके क्या फ़ायदा लिया जा रहा है, इंक्लूडिंग ये इज़राइल ने, नेतन्याहू ने अमेरिका के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ये जंग शुरू की। ये मेरी बात आज अर्ज़ करने, और आप देखेंगे कि अमेरिका के वो लॉसेस होंगे कि पूरी इसके ऊपर मिलिट्री हिस्ट्री की किताब लिखी जाएगी। अच्छा, और ये भी लिखा जाएगा कि जो उस वक्त ट्रंप साहब थे उनको ब्लैकमेल किया गया उनकी ये इन फाइलों की वजह से। अच्छा, ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा जी।
ابھی میں آ جاتا ہوں اس جگہ پہ. یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خاک کا جو ہے جزیرہ، ایران کو ہر قیمت پہ جو بوٹ آن گراؤنڈ آئے وہ بوٹ ان گریو اسی وقت اترنے سے پہلے کر دے. نہیں، یہ ایران یہ کو بوٹ آن گراؤنڈ آئیں گے؟ آئیں گے، میں بالکل آئیں گے جی، ادھر آئیں گے. اچھا. یہ بمبنگ ہو ہی رہی اس وجہ سے ہے. یہ بمبنگ ہو جائے تو ایران کو بھی چاہیے کہ اپنی فریش فورسز اس جگہ انڈکٹ کر دے، فوری طور پہ کر دے ود ان اے ڈے اور ٹو. چلے حسن ظفر صاحب یہ کو ادھر شامل کرتے ہیں اس میں. ادھر دو بدو لڑائی ہوگی اور وہ کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی 2-4-5 کلومیٹر ایریا ان کے کسی کونے کے قطرے میں آ جائے. حسن ظفر صاحب، کیا یہ بوٹ آن گراؤنڈ آئیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کرن صاحب بات کر رہے تھے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اپنی اس طرح برتری، یا ایک تو وہ ٹرمپ کے مشیر نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی وہاں پہ برتری اعلان کر کے تو آپ کو جنگ کا اعلان کر کے آپ کو نکل جانا چاہیے. دوسری جانب جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس جنگ سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. تیسری جانب جو کرنل صاحب نے ایک پوائنٹ دیا کہ یہ بوٹ آن گراؤنڈ آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کیا آپشن ہے جو امریکہ جو استعمال کرے گا؟ جو کرنل صاحب فرما رہے ہیں وہی کرے گا. یہ اچھا ڈیلٹا جی. فورس اتاریں گے بوٹ آن اور گراؤنڈ. یہاں پہ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ ہم تو ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہیں، یہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں میں یہ چند گھنٹے بھی سسٹین نہیں کر سکتے. دیکھیں وہاں پہ پیچھے آرٹلری کا فائر آئے گا، وہاں پہ ڈرونز پیچھے ہیں. یہ ان کی اپنی زمین ہے، وہ اس زمین کو بہتر سمجھتے ہیں، اس کی ٹپوگرافی بہتر ان کی فوج جانتی ہے. انہیں پتا ہے یہاں کیسے آپریٹ کر رہا ہے. اس جزیرے پہ ایران کے علاوہ کوئی اور چند گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں مڈل ایسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں الائنسز اور یہ وہ ایران پہ حملہ کرے، جس دن مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک کی طرف سے پہلا حملہ ہوا ایران پہ، یہ بات آپ میری لکھ لیجئے آج، اس دن امریکہ وہاں سے ایگزٹ کر جائے گا. ان کا کام اس دن پورا ہو گیا. اچھا کہ بھائی جی اب آپ جانے اور یہ جانے، ہم اب صرف اسلحہ ڈیلر بنیں گے، ہم آپ دونوں پارٹیوں کو اسلحہ دیں گے، خدا حافظ. تو جو لوگ یہ اس بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہم وہاں جا کے لڑیں، جس دن سعودی عرب کی طرف سے، امارات کی طرف سے پہلا حملہ ہوا ایران پہ، اس دن السلام علیکم کر کے امریکی فوجی وہاں سے چلے جائیں گے، پھر آپ جانے اور ایران جانے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اسی پہ میرا ایک اور ہے کہ افغانستان کے اندر بھی بوٹ آن گراؤنڈ تھا، لیکن افغانستان کے اندر امریکہ کا جو حال ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور آپ نے جس طرح بھی ایران کے حوالے سے بھی ایک بات کی، تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں ہے کہ یہ خلیجی ممالک کو آپس میں لڑا کے یہاں سے اگر جب نکل جاتا ہے امریکہ تو وہی حال ہوگا جو پہلے عراق کا، شام کا، لیبیا کا ہوا ہے؟ That's exactly what they want. وہ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ وہ کوئی جنگ جیتنے نہیں آئے. صرف اس Try to understand. یہ کیلکولیشنز جو اب ہم کر رہے ہیں بیٹھے، اور ساری دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں، اور امریکی تھنک ٹینکس بھی کر رہے ہیں، یہ کیلکولیشنز کیا پینٹاگون کے پاس نہیں ہوں گی؟ ہمارے پاس زیادہ کیلکولیشنز. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک. وہ یہاں جنگ جیتنے نہیں آئے تھے، وہ یہاں تباہی لگانے آئے. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ یہاں پہ تباہی لگے گی. آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ یہ تیل امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ نکلے یہاں سے. صحیح ہے. اب جب یہاں کا تیل نہیں نکلے گا تو پھر انویسٹمنٹ کہاں جائے گی؟ اس وقت انویسٹمنٹ کدھر جا رہی ہے؟ دبئی سے سنگاپور جا رہی ہے. یہ انویسٹرز جائیں گے وینزویلا، جہاں پہ آئل کی پرائس اب 100 سے اوپر ہو گئی. وینزویلا کا آئل وہاں پہ انویسٹمنٹ وائبل ہو گئی ہے نا. وہاں سے $80-90 پر بیرل اس کی کاسٹ تھی اس کو ڈرل کرنے کی. پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کاسٹ ہی وارا نہیں کھاتی، اب کھا رہی ہے نا. اب وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ پرائسز کم ہو. یہاں پہ وہ صرف یہاں ہلا گلا کرنا چاہتے تھے. یہ 5-6 سال کے لیے بک ہو جائے گا ریجن. جس دن پہلی گولی چلی، پہلا حملہ ہوا گلف ریجن کی طرف سے، کسی بھی ملک کی طرف سے ایران پہ، وہ خدا حافظ کر کے چلے جائیں گے. ان کا کام پورا ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. عرف بس صاحب، یہ کبھی کہتے تھے کہ ہم یہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر، کبھی اس کو ڈسمینٹل کرنے کی بات ہوئی، کبھی اس کو مذہبی جنگ قرار دیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی یہ وسائل پہ قبضے کی جنگ ثابت ہو رہی ہے.
کیونکہ جو تیل کے ذخائر پہ وینزویلا کے اندر قبضہ کیا گیا، باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے تیل کے ذخائر پہ قبضے، اب ایران کے اوپر بھی اب انہوں نے جو جزیرہ خار کے اوپر جو حملے کیے ہیں اس میں ساتھ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے جو مین جو ان کا سورس تھا یا ذخیرہ تھا اس کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ ایک جانب وہ اپنا تیل اس کی قیمتیں انہوں نے وینزویلا کی بڑھا لی، دوسری جانب انہوں نے رشیا کا تیل خریدنے کی بھی ان مالک کو اجازت دے دی جن کو پہلے روکتا رہا۔ ہاں دیکھیں جی چودھری صاحب، جو کرنل صاحب نے بات کی اوبیسلی اس کے علاوہ اس وقت امریکہ یا اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کی ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہوگی، نہ وہاں رجیم چینج ہوا، نہ پبلک باہر نکلی، نہ ان کے جو ماٹوز تھے وہ پورے ہوئے۔ تو اب ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے وہ اپنے عوام کو مطمئن کر سکیں اور عزت بچا سکیں۔ دیکھیں یہ ان پاپولر جنگ ہے، نہ اس کو اقوام متحدہ کی لیسٹیمیسی حاصل ہے، نہ امریکن کانگریس کی ہے، نہ امریکن عوام کی ہے، اور جو ریئیکشن اسرائیلی عوام کا آ رہا ہے جس طرح کی ان کی زندگی بنا دی گئی ہے، تو اسرائیل میں بھی اگر یہ جنگ چند دن اور آگے بڑھے تو شاید عوامی ریئیکشن شدید ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا جوا ہوگا امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، اگر آن بورڈ، اور اس کے پاس آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے فیس سیونگ کا۔ اگر یہ آئے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہوں گے، اس کا جو رد عمل ہوگا شاید وہ بھی اسی طرح مس کیلکولیٹ ہو جس طرح انہوں نے رجیم چینج کے لیے قیادت کو مارا، بمباری کی۔ اب جو یہاں آن بوٹ کا لا کے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید یہ حاصل نہ کر سکے، اور رجیم چینج جو ایران میں کرنا چاہتے تھے شاید اس کے رد عمل میں وہ رجیم چینج کہیں اور ہونا شروع ہو جائے۔ مڈ ٹرم امریکہ میں بھی آ رہے ہیں، جو نیتن یاہو کے پبلک سپورٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور ایون کے سم مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں جو عوام کا رد عمل ہے۔ تو اگر اس قسم کی بڑی غلطی ہوئی، اس قسم کا جوا کھیلا گیا تو اس کا رد عمل بہت خوفناک ہوگا۔ اور خصوصاً بحرین میں، جو خصوصاً بحرین کے اندر، بحرین کے علاوہ بھی دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح کے ٹاؤٹ مڈل ایسٹ میں بٹھائے گئے، اسی سامراجی طاقتوں نے جو قابض تھی اس ایریے پہ، انہوں نے اس ایریے کا مطلب کہ سیاسی طور پہ کنٹرول اپنے پاس ہی رکھا۔ تو شاید یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نقشہ تھا وہ اس وار کے بعد اگر ان کی کیلکولیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کیلکولیشن پھر دوبارہ غلط ثابت ہو، شاید مڈل ایسٹ کا نقشہ آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے، اور یہاں سلوک جو یہ قوتوں کا تھا وہ اس طرح نہ رہے جو اب آپ کو نظر آ رہا۔ اچھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس وقت سب سے ہاٹ ایشو یہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کرے گا اپنی جھوٹی سچی فتح کا اعلان کر کے، یا اس جنگ کو طول دیا جائے گا اور تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ چودھری صاحب۔ دیکھیے امریکہ کی کبھی بھی جنگ کا جو اسٹیمنا ہے بائی اٹ سیلف آل الون کیپیبل نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے، خاص طور پہ جو ویتنام وار کے بعد امریکہ کو ایک سنڈروم ہوا کہ جب اس نے اپنی فوجیں اکیلی اندر بھیجی ویتنام میں اور بہت زیادہ ان کو مار پڑی، اور تب بھی ان کا رجیم چینج کا فارمولا تھا جو کہ ورک آؤٹ نہیں کر سکا، تو اس کے بعد سے امریکہ نے اپنے لیے ایک جو پالیسی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں بھی وہ بائی اٹ سیلف جارحیت نہیں کرے گا، وہ پراکسیز استعمال کرے گا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اس کی جو پراکسیز کا کلچر تھا وہ انڈر ریویو ہوا، اور پھر افغانستان میں امریکہ جو ہے پرسنلی انگیج ہوا، عراق میں ہوا، اس سے پہلے افریقہ کے کچھ ممالک تھے جہاں اس کی انگیجمنٹ تھی ایز پیس انفورسز، بٹ عراق اور افغانستان وہ دا کیس ان پوائنٹ۔ اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو دونوں کیسز میں یورپین ممالک کی سپورٹ اور عرب ممالک کی سپورٹ چاہیے تھی اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، وار کا بل فٹ کرنے کے لیے۔ ابھی یہ جو موجودہ جنگ چھڑی ہے اور جو امریکہ نے چھیڑی ہے اسرائیل کے پیما پہ، تو ابھی تو فی الحال امریکہ تنہا کھڑا ہوا ہے اور اسرائیل اس کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی جو اسرائیل کی وار ہے اور امریکہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور اس میں اس کا یہ جو مقصد ہے ہمیشہ سے تھی کہ ہم جہاں جائیں ہم ایک رجیم چینج کریں۔ تو یہ کتنا گھسا پٹا فارمولا ہے جو کہ کبھی ورک آؤٹ نہیں کر
کرتا. اور ایون جب افغانستان میں یہ 20 سال رہے اور انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تو پھر اسی رجیم سے جس کو آؤسٹ کیا تھا انہوں نے راہداری پرمٹ لیا اور اپنے آپ کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد دے نیور ریلی کیئرڈ کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. سو ایران افغانستان نہیں ہے. امریکہ کا ہمیشہ سے جو میں بات کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا تو میں خود 100% نہ ہوں اور مجھے فائنینشیل سپورٹ جو ہے یعنی جو میری وار ہے اس کی برانڈنگ کہیں اور سے ہو. اچھا. اور یہ والی وار کی برانڈنگ فی الحال تو کہیں اور سے نہیں ہو رہی. جو جھوٹے سچے گلف کنٹریز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ابھی تک وہ بھی وار میں اس طرح حصے داری نہیں ڈال سکے. پلس یہ کہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح حصہ داری ڈالیں. ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں, ایران کا بہت اسٹیمنا ہے, ایران کی بہت ریزیلینس ہے, بٹ کوئی بھی ملک جو ہے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو فیس نہیں کرے گا. بٹ بہرحال ایران کے لیے اٹس اے وار آف سروائیول اینڈ دے وڈ لائک ٹو ڈریگ اٹ ایز مچ ایز پاسبل. امریکہ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے اور ابھی بھی یہی خواہش ہوگی کہ یہ سوئفٹ کلین آپریشن ہو اور ہم یہاں سے نکلیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر ملک اس میں ابھی حسن ظفر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ امریکہ چاہے گا کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ آپس میں براہ راست الجھ پڑیں, آپس میں ایک دوسرے پر حملے کریں تاکہ امریکہ یہاں سے نکل جائے. آپ کو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام خلیجی ممالک کو براہ راست آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ یہاں پہ؟ جی, حسن صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ بلا شبہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے اسرائیل اور امریکہ کا ایک خواہش رہی ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو آپس میں لڑائی رکھیں, گلف کنٹریز کو لڑائی رکھیں اور یہاں ایک فرکشن کا مقام پیدا رکھیں جس کے نتیجے میں یہ ممالک جو ہیں ان کا دے ریمین انوالوڈ اور ایران جو ہے کسی طریقے سے ویکنڈ رہے. اور یہ سارے ممالک اس کی اور اسرائیل کا جو دیا ہوا اسلحہ ہے اس کی ایک مارکیٹ بنے رہے, پرو ایکٹیو مارکیٹ بنے رہے, ان کی بیسز یہاں جسٹیفائی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سارے گرینڈ فارمولا کا حصہ ہے. کیونکہ اگر دنیا میں سب سے ایکسپینسو مرچنڈائز دیکھی جا سکتی ہے جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو وہ ہتھیار ہیں. ٹھیک ہے, اور ہتھیاروں کے لیے بہت کم ممالک ہیں خلیجی ممالک کے علاوہ جو کہ اپ فرنٹ پیسہ دے کے نہ صرف ان ہتھیاروں کو خریدتے ہیں بلکہ ان کا ایک امریکہ اور اسرائیل نے بہت پرو ایکٹیو تھریٹ پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے. تو یہ تجزیہ بالکل صحیح ہے, بٹ کہاں تک یہ چیز صحیح رہے گی, کہاں تک وہ ہوگا, یہ ایک بڑا پریکیریس ٹائم ہے, خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جہاں حقیقت اور جو حقیقت نہیں ہے, جو آرٹیفیشلی انڈیوسڈ ایک حقیقت ہے, اس میں ڈفرینس کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹی ہے وار کی, اس کو دیکھنا بہت ضروری جی ٹھیک ہو گیا. علی یوسف زئی صاحب, کیونکہ پاکستان کی اکانومی پہلے بہت کمزور تھی, اوپر سے اس جنگ کی وجہ سے تیل کی جو پرائسز بڑھی ہیں اس کا ہمیں بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے. اب انڈیا کو کہہ دیا گیا امریکہ کی جانب سے آپ رشیا سے تیل خریدیں, ہم نے بھی ایک کنسائنمنٹ منگوائی ہے, کیا ہم ایران سے تیل نہیں خرید سکتے جس کا سستا تیل ہے جو پاکستان کو براہ راست ایک زمینی راستے سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے اور ہم جو ہے مطلب ہم کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کو اس وقت آپ کی اکانومی کی جو صورتحال ہے اور جس طرح آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے, یہ تو سعودی عرب نے جو ہے بہت بڑی نیکی کی ہمارے ساتھ کہ وہ ان کا جو بڑا جہاز ہے وہ عمان چلا گیا اور وہاں سے جو ہے پی این سی اے کے جہاز ہے وہ منتقل کر دیے انہوں نے. تو ہم جو ہے ایک ایسی سچویشن میں, خیر وہاں پہ تو جنگ ہے, آپ لے کے آئیں گے کہاں سے, پورا جو ہے ایک نیٹ ورک آپ کو وہ کرنا پڑے گا. لیکن اس صورتحال میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ایکسپورٹ ہے, امپورٹ ہے, یہ سارا جو ہے متاثر ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس تھا وہ اس میں مائنس میں جا سکتا ہے, وہ خسارے میں. اچھا, یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفسٹ ہے یہ کوئی جنگ کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ٹوٹل دیکھیں اعداد و شمار 16 بلین کی ہم نے ایکسپورٹس کی ہیں, 42 بلین کی ہم نے امپورٹ کی ہیں. یہ تو اس جنگ سے پہلے بھی ایسی صورتحال تھی ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کی.
دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف فروری کا مہینہ دیکھیں نا، آپ کا 3.2 بلین کا جو ہے آپ کا ایکسپورٹ ہے، اور آپ کا 3.6 جو ہے وہ آپ کے ریمیٹنس ہے، اور اگر آپ امپورٹ کو دیکھیں تو وہ اس سے جو ہے آپ کو کوئی 20 وہ جو ہے کروڑ ڈالر جو ہے وہ زیادہ ہے اس سے، یہ جو گیپ ہے اس میں، تو آپ کا پھر بھی پلس جا رہا تھا، لیکن ایک سچویشن میں کہ جب آپ کے ریمیٹنس جو ہے جو خصوصاً جو ہے جو خلیجی اچھا میرے ممالک سے پاس آ نا رہے ہیں، ٹائم شارٹ ہے، اس میں لیکن میں آپ سے علی صاحب اس پہ ایک فوری طور پر ایک شارٹ آنسر چاہوں گا کہ ایک جانب تو ہم ریمیٹنس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت سب سے زیادہ، دوسری جانب ہم نے ابھی جو سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، ہم نے تو اپنے تمام اوورسیز کو وہاں پہ گروی رکھوا دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو اس قسم کے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ نئے نئے وہ آتے ہیں، وہ اگر آپ اس کو بھی اسٹڈی کریں جو آ بھی رہا ہے تو اس میں کیا برا ہے، مطلب ایسا کوئی آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے اگر آپ کو دیتے ہیں اور وہ یہاں پہ آپ کو انہوں نے جتنی رقم دی ہے، فرض کرے وہ رقم وہاں پہ انہوں نے دی ہے اور آپ کی ادھر پاکستانی کو وہ پیسے ملتے ہیں اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں سرائیوں کا اور پروپیگنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ویسے ہی اس طرح کی باتیں ہم جو ہے دیکھو اس وقت جو ہے کرن صاحب آپ کو بتا دیں گے، آپ کے پاس جو بولنے والے ہیں سر بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کو جو ایکسپورٹ بڑھانا تھا وہ ہمیں ڈیفینس کے جو سودے تھے اس کے تھرو اور کچھ ایسے وہ آپ کے پاس آ گئے تھے، لیکن اس جنگ نے آپ کو بڑا متاثر کیا ہے۔ ہم نے پچھلے سال جو فائنانشل ایئر ہے اس میں سرپلس دیا تھا، اس سال بھی سرپلس دے رہے تھے، آپ کا گروتھ جو ہے وہ اگرچہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 400 بلینز کا آپ کو وہ تھا شارٹیج تھا۔ علی صاحب یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، شمالی کوریا کے جو وہاں پہ میزائل داغے گئے ہیں ان کی جانب سے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اور تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی اس وقت معیشت کے اوپر۔ تو ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کرنل صاحب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، پوری دنیا آپس میں لڑ رہی ہے، تو شمالی کوریا جس نے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے تیاریاں کی ہیں اس کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا، آج پھر انہوں نے تنگ آ کے میزائل داغ دیے جو جاپان کے قریب سمندر کے اندر گرے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اس جنگ میں شامل ہی کوئی نہیں کر رہا؟ نہیں جی، میں یہ عرض کروں گا شمالی کوریا کے پاس آرمامنٹ اور ٹیکنالوجی وہ لیٹسٹ ہے۔ اچھا، ویسے لگتا ہے کہ وہ ڈنگر ہیں یا دنیا میں ان کے کوئی مقام نہیں یا کوئی جانتا نہیں یا خاموش ہیں، وہ بہت آگے ہیں ڈیفنس ٹیکنالوجی۔ اچھا، اور جب بھی کوئی جنگ ہوگی تو وہ شمالی کوریا کا حصہ پڑے بغیر ختم نہیں ہوگی، ختم ہونے کے بعد بھی شمالی کوریا کی اکانومی چل پڑے گی۔ میزائل لینے ہو آپ نے یا آپ نے کوئی چیز لینی ہو انکلوڈنگ نیوکلیئر پارٹس، وہ سب آپ کو ملے گی، آپ لینے والے بنے۔ دنیا کی کسی چیز کی کوئی لیٹسٹ ڈیوائس جو بہت ہی سیکرٹ ہو آپ کو نہ ملتی ہو تو وہ آپ کو لا دیں گے شمالی کوریا۔ شمالی کوریا۔ اچھا ابھی آ جاتے ہیں ادھر، اس کو ادھر ہی چھوڑ کے اگلی بات پہ 2 پوائنٹ ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو وہ جو جزیرہ خاک ہے، خاک جزیرہ خاک کی ہمیں خیر مانگنی چاہیے، اور ایران کی جو اصل وکٹری ہوگی وہ جب اس کو سنبھال لے گا بمبارڈمنٹ کے بعد، اور جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو ان کو مہمان بنا لے گا جب، یا ان کو وائپ آؤٹ کرے گا، تو پھر سپر پارک اپنی جگہ پہ اوپر فار اے لانگ ٹائم آ جائے گی۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ جگہ چلی گئی اسٹیٹ آف، تو پھر دنیا کی اکانومی کو امریکن کنٹرول کرے گے۔ اچھا، آپ کا آئل بھی ادھر ہے، نہ صرف کہ اس اپنے جزیرے میں آئل ہے، ایسٹ سائڈ ویسٹ سائڈ پہ سارا مڈل ایسٹ کا آئل کنٹرول ہوگا، اسٹیٹ آف ہارمز پہ وہ بیٹھ جائیں گے امریکن۔ ادھر سے آپ کی ساری شپمنٹ ٹریڈنگ کی ادھر سے ہونی ہے، ادھر سے آپ کے کیمیکل، ریئر ارتھ، حتیٰ کہ آپ نے جو سائن کیا ہوا ہے، ایک اور میں عرض کرتا جب آپ نے ریکوڈک جب سائن کیا تھا تو مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں، بار بار یہ چیز کہتے ہیں، پھر ریپیٹ کروں گا، جلدی ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، نہیں تو پچھتائیں گے آپ۔ ایک پوائنٹ جی سر، ہم را مٹیریل دبئی بھیج رہے تھے، یہ سائن کیا ہوا کنٹریکٹ،
اس کو ریوائز کریں فوری طور یہ ایک پورا سیگمنٹ اس پہ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ ہم کریں گے ریکارڈنگ کے اوپر. آپ کی خاصی ریسرچ ہے. ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ, شمالی کوریا وہ حملہ کرتا ہے, لیکن دوسری جانب جنوبی کوریا کے اندر امریکہ مشترکہ فوجی مشقیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا, جب شمالی کوریا کی بات آتی ہے تو امریکہ اس طرح منہ نہیں کرتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, منہ کرنے کی تو بات نہیں ہے. بیسیکلی ایک امریکہ کا یہ بھی ہے کہ جہاں تک ان کے ریزروز ہیں, کس جگہ کو کس طرح انہوں نے ٹیکل کرنا ہے. ایران کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل کے ساتھ بہت اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہے, اور اس ایریا کو کنٹرول کرنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے. جنوبی کوریا کے ساتھ ان کا ایک اپنے ٹائپ کے ڈائنامکس ہیں, ریلیشنز ہیں, اور ہمیں کبھی بھی ان دو ممالک کے ریلیشنز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دین وی اوور سمپلیفائی دیز تھنگس. شمالی کوریا آلریڈی ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. آج جو اس نے شو آف پاور کی ہے اپنے 10 بیلسٹک میزائلس کو کر کے, دس واز جسٹ اے میسج دیٹ اٹ گیو ٹو امیریکا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ اگر آپ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وی کین لانچ اندر ایران ان دس ایریا, تو آپ پہلے سے ہی چوکنا رہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور امریکہ ان کے ساتھ وہ میس اپ بھی نہیں کرے گا جو یہاں کر رہا ہے. شمالی کوریا کی وہ سگنیفیکنس اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو ایران کی سگنیفیکنس ہے, اور وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں ہر صورت میں. اور دیٹ از وائی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے مذاق بھی بن رہے ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو لے کے کہ جی بھائی میرے پاس تو سارا اسلحہ ہے, مجھ سے بھی کوئی جنگ لڑ رہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, میمز بن رہی ہیں. بٹ فیکٹ ریمینس کہ شمالی کوریا اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. ان کے ہتھیار اپ ٹو ڈیٹ ہیں, ان کے سارا جو ان کا کنٹری کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ بہت وار اورینٹڈ ہے, اور وہ اس چیز کے لیے ہمیشہ سے چکنا رہے ہیں کہ اب اگر کچھ بھی ہوا تو ویل ڈو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بٹ دا فیکٹ از کہ جو ارد گرد کے اس کے ممالک ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جس طرح کے آپ کو ایران کے نیبرہڈ میں دکھائی دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, شمالی کوریا کی وہ سگنیفیکنس اسرائیل کے لیے نہیں ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں. یہ جنگ جتنی امریکہ نے چھیڑی ہے اس سے زیادہ اس میں اسرائیل کا انٹرسٹ ہے, اینڈ دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو نیوٹرلائز ایران, اور وہاں رجیم چینج چاہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان کو بڑے عرصے سے دل میں چبھی ہوئی تھی جب سے ریولیوشنری گورنمنٹ آئی تھی کہ کسی طریقے سے ہم ریورٹ بیک کریں. اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جی جب پہلوی ڈائنیسٹی چل رہی تھی تو امریکہ نے اس پہلوی ڈائنیسٹی کو کس طرح بیک اسٹیپ کیا تھا اور اس کو کس طرح نکالا تھا. سو ہم لوگوں کی میموریز بہت شارٹنڈ ہیں. اور یہ جو ابھی آج صبح کی میزل ٹیسٹنگ کہہ لیں یا میزل فائرنگ کہہ لیں, کیونکہ ٹارگٹس تو انہوں نے ایس سچ کوئی نہیں کیے, دے ڈیڈ اٹ ان دا اوپن ایئر اینڈ دے ڈیڈ واٹ دے ہیڈ ٹو ڈو. سو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا, ورنہ دیٹ وڈ ہیو بین اے پرووکیشن کالنگ فار وار. بٹ دس واز جسٹ اے وارننگ بیل فار دا امیریکنز اینڈ لیکن وہ ٹارگٹ نہیں کیے, لیکن گرے تو جاپان کے ساحل کے پاس ہیں, اس کی بھی ایک جی ساحل کے پاس گرے ہیں, بٹ ان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کو ڈیمیج نہیں کیا. ڈاکٹر ملک تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے کہا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے. اچھا, دوسری جانب تمام مسلمان ممالک کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب نان مسلم ملک کی بات آتی ہے تو اس جانب امریکہ نہیں بڑھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کی بتائیے کہ یہ شمالی کوریا کے جو میزائل ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, اور کیا یہ مذہبی جنگ ہے؟ دیکھیں, مذہبی اس کو رنگ دیا جا رہا ہے. اب یہ مذہبی ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب میں اس بارے میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مذہبی سمجھ کے. شمالی کوریا رشیا اور چائنا کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کرے گا ان کے اوکے کیے بغیر. ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے پیوٹن صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 دن پہلے. یوکرین کا کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے باقی سلویکیا, لیٹویا, دوسرے ملکوں کو پیوٹن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر تو یہ ڈیل ہوئی ہے ایسٹرن یورپ میں, اور یورپ کو کسی اور سے نقشے میں لے جانے کی بات ہے, تو پھر ظاہر مڈل ایسٹ کا بھی کوئی معاملہ ڈسکس ہوا ہوگا اسی کانٹیکسٹ میں. ذرا اتنا اوور سمپلیفائی کر کے نہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اوپر اٹیک ہو گیا. یہ آئی واش بھی ہو سکتا ہے ٹوٹلی. آپ کو ایک ریلیجس نیریٹو میں پھنسا کے گیم کچھ اور ہو رہی ہو. گیم تو اصل میں بنیادی طور پہ تو پیسے کی گیم ہوتی ہے. اعظم صاحب, میں ادھر ادھر کی باتوں میں دھیان نہیں لگاتا.
सीधा जो हार्ड कोर इंटरेस्ट है वो है रिसोर्सेस, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। यहाँ से अपनी नजरें हटाएंगे तो बेकार की बातों में हम उलझेंगे और हमारा दिमाग कहीं से कहीं चला जाएगा, इमोशनल बातों में घुस जाएंगे हम जाके कि ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हो गया। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ये एलिमेंट भी हो, लेकिन ये उसका हिस्सा हो सकता है बड़ी गेम का। ये बुनियादी वजह नहीं हो सकती, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जी ठीक हो गया। इसलिए बड़ी गेम हो रही है। शिमाली कोरिया क्यों आएगा, चाइना क्यों आएगा, जब उनके कोई भले की बात होगी इस सारे खेल के अंदर। जी ठीक डॉक्टर साहब। तो अब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकेंगी, सोलर पैनल बिकेंगे, किसको फायदा होगा? बिल्कुल ठीक है। So everything is connected. इसको इतना सिंप्लीफाई ना करें इन मामला। जी आरफ बासी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकेंगी, सोलर बिकेंगे। एक जानब तो चले ये दुनिया कर रही है, दूसरी जानब पाकिस्तान में जिस तरह सोलर ही है उसको डिस्करेज किया जा रहा है इस पॉलिसी को, इसकी क्या वजह है? देखें जी, बदकिस्मती से हमारी जो जितनी भी ये सनती या माशी पॉलिसियाँ हैं ये डे टू डे बेसिस पे है। इसमें कोई थिंक टैंक नहीं है, इसमें कोई लॉन्ग प्लानिंग नहीं है। जब आपको पता है सीएनजी आया तो पागलों की तरह हम सारे एक तरफ हो गए। फिर ये जब ये सोलर पैनल आया तो बड़े इंसेंटिव शुरू में, तो कुछ पर्सनल मुफादात पे पॉलिसियां बनती है, कारोबारी मुफाद पे, और कुछ एडाकिज्म पे बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का मामला है एनर्जी का, ये तो हमने गिरवी रखा दिया इंटरनेशनल मार्केट में। जब से हमने आईपीपीस का प्लान किया है, अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, मतलब कि पानी से बिजली बनाने के जो हमारे मंसूबे थे, उसको पुष्ट में डाल के उससे कई गुना ज्यादा महंगे हमने आईपीपीस लगाए, और उस पे मजीद ये किया है कि उसको सब्सिडाइज किया। इस पे भी हम किसी टाइम आईपीपीस के ऊपर भी हम बात करेंगे। गैर में आ रही थी कि बासी साहब आज टाइम ख़त्म हो रहा है, आईपीपीस पे हम बात करेंगे। अली साहब, ये देखें, पाकिस्तान हर मुल्क अपना मुफाद देखता है, हमें भी अपना मुफाद देखना चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर और अपनी जो एनर्जी पॉलिसीज़ हैं उनको जब हम बगौर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपना मुफाद नहीं देख रहे, हम दूसरे ममालिक का और IMF का मुफाद वो हमारे लिए ज़्यादा अजीज़ है। क्या समझते हैं कि हुकूमत के अंदर कोई ऐसी सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान की कौम का और पाकिस्तान का मुफाद भी देखना चाहिए? देखें, अगर आपने इकोनॉमी को जो है वो उसको एक सिमत मुकर्रर करना है, उस जो मतलब आपको जो जिन चीज़ों में खसारा है उनको जो है आपने उसको रोकना है। जो आपके ऐसे वो है जहाँ पे आपको मसाइल है उसको आपने बेहतर करना है। तो अगर IMF आपको ये कहता है और उससे आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, उसका वॉल्यूम बेहतर होता है, आपका जो है करंट अकाउंट सरप्लस होता है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, आपकी जो है GDP ग्रोथ करती है, आपका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है, तो इसमें बेहतरी है। ऐसे कोई वो तो नहीं है कर्ज। आप मगर इस प्रोग्राम में हैं तो प्रोग्राम से तो आपकी इकोनॉमी जो है वो खराब नहीं होती है, अच्छी होती है। उसके लिए बेहतर ये है कि आपको इस तरह बताया है कि आपको लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसी वो करनी। अब आप बताएं, IPPs अगर आप ना लेके आते तो क्या हम जो है ये डैम जो 10-10 और 15 साल में बनना है और जिसपे 10,000 और 15,000 अरब रुपए का खर्चा आना है, आपके इतने वसाइल है, उस टाइम जो जिन चीजों की जरूरत थी, असल वो ये है कि अगर आप इसको डिट्रैक्ट ना करते और जो आपने वो रखा हुआ था कि 2022 में आज अली साहब हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, और आप देखें IPPs पाकिस्तान को बिलाशुबा उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों ने जो मुआहदे किए वो मुआहदे ऐसे थे जो आज हमारे गले का तोक बन चुके हैं। इसी तरह आज जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, IMF का जिस तरह आज उसका चुंगल में हम फंसे हुए हैं, सारी दुनिया चाहती है कि IMF के चुंगल से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलसल अपने कर्ज़ों का वॉल्यूम बढ़ाते चले जा रहे हैं और फंसे चले जा रहे हैं। और इसी चीज़ का मुतमन्नी है कि वो वक्त कब आएगा जब पाकिस्तान IMF के चुंगल से निजात हासिल करेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, कल नए मेहमानों के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।